صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد عبادت ہے سارے حضرات مل کے آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عبادت کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاۃ علی آلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین صلوات بلند توجہ ہے سب حضرات کی آواز میں۔ اللہ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ خالق کائنات نے جیسے نبی مانگتے ہیں اللہ نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ توجہ میری طرف، اللہ انبیاء کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر یہ مانگنے والا خلیل اللہ بھی ہے، مانگنے والا للناس سے امامہ کی سند بھی رکھتا ہے اور یہ رسول بھی ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، اس کی نسل پر قیامت تک درود بھی ہے۔ تو یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ کیوں رہا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین محفوظ رہے۔ توجہ میری طرف، اللہ کا دین محفوظ رہے۔ چونکہ دین جو ہے اللہ کو بڑا پیارا ہے، اس لیے کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو پیارا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ جس طرح پروردگار نے مسلسل آپ گفتگو سنیں، جس طرح پروردگار نے اس دین کو بے عیب بنا کر بھیجا، اسی طرح پروردگار نے وارثان دین کو بھی بے عیب بنا کر بھیجا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں آج قرآن سے وارثان دین کا شجرہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ مولا سلامتی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ پروردگار نے جیسا دین بنایا ہے، دین کے محافظ بھی پروردگار نے، اس کے شجرے میں پروردگار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جیسے اس نے اپنے کلمے کو طیب کہا ہے، وہاں اس خاندان کو بھی طیب کہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابتدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو اور پھر میں آگے شجرہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، اللہ کہہ رہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، میرا مصطفیٰ توکل کرو اس اللہ پر جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ توجہ فرمانی ہے،
وہ اللہ جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، الذی یراک حین تقوم، اس اللہ نے تیرے ہر قیام پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ تو چادر میں ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو کملی میں ہے وہ چادر دیکھ رہا ہے، تو تطہیر کے نیچے ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو مکے کی گلی میں ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کسی مقام پر بھی سرکار رسالت مآب سے نگاہ نہیں ہٹائی۔ جو ہر فعل اللہ کی نگرانی میں کرے اس میں نہ عصیان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے۔ مولا کو سلامت رکھے۔ اس میں نہ عصیان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے، چونکہ نگران اللہ ہے۔ آپ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ وضو وہ کر رہا ہے، بچہ آپ سے کہتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، آپ میری نگرانی کریں۔ اب اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا قصور نہیں، نگران کا قصور ہے۔ اب اگر میرے مصطفیٰ کی ذات میں کوئی غلطی ڈھونڈے گا تو وہ مصطفیٰ میں نہیں ڈھونڈ رہا، خدا میں ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ مصطفیٰ میں غلطی نہیں ڈھونڈ رہا، وہ خدا میں غلطی ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اس کے ہر فعل کا نگران ہی اللہ ہے۔ توجہ رہے، اور یہاں تک نگرانی نہیں، اگلی بات کو سمجھے، توجہ رہے۔ الذی یراک حین تقوم، یہ قرآن ہے، روایت نہیں کہ کوئی انکار کر کے چلا جائے۔ آیت کا انکار کرنے والا حرامی ہوتا ہے۔ توجہ رہے، یہ قرآن ہے، الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں دیکھ رہا ہے۔ پروردگار نے محمد مصطفیٰ کی پوری ذات سے نگاہ کو نہیں ہٹایا، اس لیے اس کے فعل کو بھی اپنا فعل قرار دیا، اس کے قول کو بھی اپنا قول قرار دیا۔ پتھر اس نے پھینکے، کہہ وہ رہا ہے، وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما، یہ ہاتھ تیرے تھے، مار تو رہا تھا مگر مار تو اللہ رہا تھا، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ مار رہا تھا۔ جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے اس میں غلطی نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے، جو وہ کروا رہا ہے وہی وہ کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتا، جو وہ کروا رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ وہاں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بات کر رہا ہے نا، یہ زبان تو تیری ہل رہی ہے، بات تو ہماری ہے۔ توجہ ہے، یہ بات وہی ہماری ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اگر اجازت دے میں آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کروں، جو مصطفیٰ بولتا ہے وہی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، جو مصطفیٰ بول رہا ہے وہی ہے، یعنی قول بھی اسی لیے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ توجہ رہے، جس نے رسول کی اطاعت کی، آیت ہے روایت نہیں ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ معلوم ہوا اس کی اطاعت اس کی اطاعت ہے، قول بھی اس کا قول ہے، فعل بھی اس کا فعل ہے۔ اگر قول اور فعل دونوں کسی مقام پر اکٹھے ہو جائیں، قول اور فعل محمد اگر ایک مقام پہ اکٹھے ہو جائیں اور اسے بازو پکڑ کے کہنا ہو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، نہ بات اس کی ہے نہ فعل اس کا ہے۔ سلامت رکھے، نہ بات اس کی ہے نہ فعل اس کا ہے۔ یہ فعل بھی فعل خدا ہے، یہ قول بھی قول خدا ہے، چونکہ وہ چاہ رہا تھا نا، وہ چاہ رہا تھا کہ میرا محمد، اب جتنا قرآن لیا آپ نے، کسی نے جبریل سے سنا ہے؟ بولو تو صحیح میرے، جتنا دین لیا ہے جبریل سے سنا ہے؟ جبریل، توجہ رہے، جتنا دین آیا ہے کسی نے جبریل کو دیکھا نہیں۔ کسی نے دیکھا ہو تو چلو مجھے ذرا آسان کر دیں، کسی نے دیکھا ہو نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔
نہ جبریل کو کسی نے آتے ہوئے دیکھا ہے، نہ جبریل کو کسی نے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ لسان محمد کی صداقت تھی، جسے حدیث کہہ رہا تھا وہ حدیث بنی، جسے قرآن کہہ رہا تھا قرآن بنا۔ لسان صداقت رسول ہے، اتنی سچی زبان کا مالک ہے، جو وہ کہتا ہے وہی دین ہے۔ جاگنا میرے ساتھ، اس کا قول قول خدا ہے، اس کا فعل فعل خدا ہے، جو وہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ نہیں چاہتے، جو میں چاہتا ہوں وہی تم چاہتے ہو۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی یہ کرتے ہیں، جو یہ کر دیتے ہیں وہی وہ چاہتا ہے۔ نے یہاں پہ آیت کو روکا نہیں، اللہ ذی یراک حین تقوم، وہ اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اور پھر آیت رکی نہیں۔ جاگنا بڑا سمجھدار مجمع ہے، میں توجہ میری میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگلا جملہ اللہ نے کہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم تو اس وقت بھی تجھے دیکھ رہے تھے جب تو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ بولو صحیح، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتا۔ اندھی دنیا جو منتقل ہو وہ بشر نہیں ہو رہا تھا، نور منتقل ہو رہا تھا۔ قرآن کو سمجھے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو ساجدین میں منتقل ہو رہا تھا۔ صرف مصطفیٰ پہ نگاہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ منتقل ہوا ہے تو ساجدین میں منتقل ہوا ہے۔ ان کے گھر بت پرستوں کے گھر نہیں ہے، یہ ساجدین کا گھر ہے، یہ ساجدین کا گھر ہے۔ اب دنیا کہتی ہے نا یہ سجدہ گزار، وہ سجدہ گزار، جاؤ مجھے کوئی بندہ تو دکھاؤ جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے میرا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، جتنا بڑا پرہیزگار ہے، جتنا بڑا نمازی ہے، وہ آئے میرے سامنے تھاپڑا مار کے سینے پہ کہے کہ میرا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ قبول نہیں، یہ کہتا ہے اللہ قبول کر لے۔ توجہ ہے، کسی کو سجدے پہ یقین نہیں، اور اللہ جنہیں ساجدین کہہ رہا ہے تم ان کے ایمان پوچھ رہے کہ وہ مومن تھے یہ کافر تھے؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ دنیا کو سجدے کا پتہ چلا ہے اعلان نبوت کے بعد۔ بولو، دنیا کو سجدوں کا پتہ چلا ہے اعلان نبوت کے بعد۔ میرے محمد کا خاندان اعلان نبوت سے پہلے توحید کی نگاہ میں سجدہ گزار ہے۔ ساجدین، جب تو تقلب کر رہا تھا سجدہ کرنے والوں میں، ساجدین میں۔ چلو میں بچوں کے لیے آسان کر دیں، تقلب عربی میں کہتے ہیں الٹنے پلٹنے۔ کوشش کرو میرے ساتھ ملنے کی۔ تقلب بیٹا عربی میں کہتے ہیں الٹنا پلٹنا، یعنی ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، یہ سلسلہ یہاں تک چلا جائے، اسے عربی میں تقلب کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا مصطفیٰ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے لے کر جس جس صلب میں تیرا نور گیا ہے، ہائے ہائے، ان سب کا تقلب جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں کا ہے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ بت پرستوں کا خاندان اور ہے، مصطفیٰ کا خاندان اور
بقاؤ، یہ قرآن ہے، میں پوری ذمہ داری سے ترجمہ آپ کے سامنے پیش، بتقلب بقاؤ پھر ساجدین، جب تو تقلب کر رہا تھا ساجدین میں، معلوم حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آمنہ سے لے کر جہاں تک میرے نبی کا شجرہ ہے، ہائے 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 توجہ رہے، یہ پروردگار کی سند ہے کہ وہ ساجدین کا شجرہ ہے۔ اب اگر یہاں تک آ گئے ہو تو آؤ میں قرآن سے میرے مصطفیٰ کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسماعیل وَالْيَسَع۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے، یہ میرے نبی کا شجرہ ہے، میرے مصطفیٰ کا شجرہ ہے، سنو تو صحیح۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسماعیل وَالْيَسَع وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جو مولا کو سلامت جی، مولا کو سلامت رکھ جی، ہو سلامت رہو۔ سب کی مرضی ہے یا اللہ نے میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے شجرے کو قرآن میں رکھ کے بتایا کہ یہ آیتیں ہی اتنی پاک ہیں، اللہ جانے جن کے نام کی آیتیں ہیں وہ کتنے پاک ہیں۔ آیتیں پاک ہیں جن کے نام کی آیتیں ہیں، اسی لیے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس۔ اب پتہ نہیں دنیا علم کسے کہتی ہے، قرآن علم ہے، قرآن علم ہے۔ کا انکار کیا جا سکتا ہے، حدیث کا انکار کیا جا سکتا ہے، مگر آیتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آیتیں ہی علم ہے، توجہ ہے، قرآن ہی علم ہے۔ اللہ جانے یہ جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ کتنے علم کے مالک ہیں، توجہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تھکے ہوئے تو نہیں ہونا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسماعیل وَالْيَسَع وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جنہیں ہم چنے، تمہیں عیب ڈھونڈنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اجازت ہے میں ترجمہ کروں آیت کا، توجہ میری طرف، اجازت ہے ترجمہ کروں آیت کا۔ اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، ہم نے ابراہیم کو یعقوب عطا کیا۔ کُلًّا هَدَيْنَا، وہ جو ہم نے عطا کیے وہ سارے ہدایت یافتہ تھے۔ بولو صحیح، بدلو تو صحیح ترجمہ۔ کُلًّا ہدینا، سارے ہدایت یافتہ تھے۔ ونوحًا، توجہ میری طرف، بیٹھ جاؤ بیٹھے۔ کُلًّا ہدینا ونوحًا من قبل ومن ذریتہ، اس سے پہلے اس کی ذریت، توجہ ہے، من قبل ومن ذریتہ داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ان کی اولاد موسیٰ ہو، ہارون ہو، داؤد ہو۔
من قبل ومن ذریته داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف. اب نام ساتھ ساتھ خود آپ نے پڑھنے ہیں، توجہ رہے. من قبل ومن ذریته داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح اپنے محسنوں کو بدلا دیتے ہیں. كذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلیاس. زکریا ہو، یحییٰ ہو، عیسیٰ ہو، الیاس ہو. توجہ میری طرف رکھنی ہے. میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے مامون مامون نے پوچھا کہ آپ تو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ اولاد فاطمہ میں، توجہ رہے، اولاد فاطمہ میں آپ رسول کی ذریت میں کیسے شامل ہو گئے؟ میرے مولا نے اسی آیت کو پڑھا، توجہ رہے. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس جہاں تک پہنچے دیکھ کے فرمایا اگر عیسیٰ ماں کی طرف سے ذریت نوح میں شامل ہے تو ہم تو براہ راست بتول کی اولاد ہیں. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. یہ سارے صالحین میں سے ہیں جنہیں سندیں اللہ دے. ہائے ہائے، کس کو اختیار ہے کہ ان میں عیب ڈھونڈے؟ کل من الصالحین. توجہ میری طرف. یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین. ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت دی ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. کلن فضلنا علی العالمین، ہم نے عالمین پر ان کو فضیلت دی ہے. اگلی بات کو سمجھنا. ومن آبائہم، ان کے آباء و اجداد ہو. ومن ذریتہم، ان کی اولاد ہو. واخوانہم، ان کے اخوان ہو. واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں چنا ہے اور ہم نے خود ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے. جنہیں اللہ صراط مستقیم دکھائے تم کون ہو تو پوچھنے والے وہ کب تھے کب نہیں تھے. اللہ کہہ رہے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. توجہ ہے سب جناب. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے انہیں مجتبی بنایا ہے. وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم ان کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں. یہ درس لینے نہیں آتے، یہ لے کے آتے ہیں. جاگنا میرے ساتھ. یہ درس لینے نہیں آتے، یہ درس لے کے آتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ. ہدایتی علم ہے نا. اللہ کہتا ہے اس کی ہدایت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، ان کے انتخاب کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. اور پھر چنے ہوں کو پھر اللہ نے کہا محمد ہم نے جن کو چنا ہے تو پھر زمین پہ ان کو چن. ہم نے جنہیں چنا ہے تو زمین پہ ان کو چن. اب چننے والا آتا ہے اور یہی کہتا ہے ایتین بالکساء الیمانی. ہائے ہائے، یہی ہے جملے. یا تو حدیث قصہ چھوڑ دو یا بات سمجھو. ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے یمنی چادر لا کے دو. اللہ جانے بطول کی چادر میں تاثیر کیا ہے کہ محمد بھی اسے ہی پناہ سمجھتے ہیں.
किस्सा الجمانی. مجھے یمنی چادر، یہ حدیث کتاب کے بچے کو یاد ہو. میں نے حدیث قصہ نہیں پڑھی، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے موضوع سے متصل ہے کہ چادر آئی، چادر بولو سے میں چادر حدیث قصہ جو پڑھتے ہو، چادر تطہیر میں آئے، اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں. روایت ذرا تھوڑا سا کسی میں زیادہ ہے، لیکن روایت ہر کسی کی کتاب میں ہے. توجہ سر پانی سے. اچھا، چادر کے نیچے آئے، اندر کون آ گیا؟ مصطفیٰ. بہر آ گئے حسن. بالکل چھوڑ دی، ساری باتیں چھوڑ دی. بہر آ گئے حسن. اندر کون ہے؟ مصطفیٰ. ماں کے پاس شہزادہ تھا، اپنی ماں کو سلام کیا، کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، میں تیرے پاس پاکیزہ خوشبو سونگھ رہا ہوں، جن کی خوشبوئیں پاکیزہ ہوں ان کے بدن نجس نہیں ہوتے ہیں. یہ جملے حدیث قصہ کے بولو سے میرے ساتھ. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. یہ پاکیزہ خوشبو ایسے ہی ہے جیسے میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اب توجہ رہے، خوشبو آتی ہے جس کا ناک ہی بند ہو. اسے کیا خوشبو ہے؟ ایک بندے کا ناک ہی بند ہے، وہ کیا سونگے گا؟ جس کے کان بند ہیں، جس کے کان بند ہو وہ کیا سنے گا؟ ٹھیک ہے، ایسی ہے نا. ناک بند ہو تو پھر یہ تو تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے کیوں نہیں سنی. توجہ رہے. معلوم ہوا ان کے بدنوں سے پاک خوشبو آتی تھی، مگر ہر نجس کے بس میں نہیں تھی. سونگ وہ سکتا تھا جو خود پاک ہو. انی اشم عندک رائحۃ. 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو اچھا. یہ یعنی میں خوشبو سن رہا ہوں. کہا ہاں وہ چادر کے نیچے تیرا نانا آرام کرے. چادر کے نیچے آرام کرے. آئے حسن. پہلی جو شخصیت آئی ہے وہ امام حسن. حسن علیہ السلام آ کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ. اے میرے نانا، ہے اللہ کے رسول، میرا آپ پر سلام ہو. بولو سی میرے ساتھ. جد بھی کہا، رسول بھی کہا. دنیا کو بتایا تمہارا اکیلا رشتہ ہے، ہمارے دوہرے رشتے ہیں. کہا میں جدی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے میرے نانا، میرا آپ پر سلام ہو. پیغمبر نے جواباً کیا کہا؟ وعلیکم السلام یا صاحب حوضی. اے حوض کوثر کے مالک حسن، میرا تم پر سلام ہو. اب میں آپ سب لوگوں سے پوچھنا صرف اتنا چاہتا ہوں، مولا تمہیں سلامت رکھے. ابھی تو آیت تطہیر کے اترنے میں دیر ہے. آیت تطہیر کے اترنے میں دیر ہے. اترے گی آیت تطہیر تب جب 5 چادر میں جمع ہو جائیں گے. ابھی تو جمع ہونے والوں میں پہلا آیا ہے. اور پیغمبر نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام یا صاحب حوضی. اے حوض کوثر کے مالک حسن، میرا تم پر سلام ہو. تو اب پتا چلا حوض کوثر کا مالک پاک تھا تو بنا ہے. پھر حسن آئے، حسین آئے. حسین نے بھی ماں سے بھی یہی کہا، نانا سے بھی السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ. لیکن یہاں پیغمبر نے جواب بدل دیا. وہاں کہا وعلیکم السلام یا صاحب حسین، یہاں فرمایا وعلیکم السلام یا شافع امتی. اللہ کرے میں سمجھا سکتا ہوں. وعلیکم السلام یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین، میرا تم پر سلام ہو. یہ آیت تطہیر سے پہلے بھی شفاعت کا مالک ہے.
حسن نے بھی کہا السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ، حسین نے بھی کہا السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ۔ کھول لینا ادھر ہے تو ادھر بے شک لے آؤ، کھول لینا گھر میں جا کے۔ ایک تھا چادر میں، ایک آ گیا باہر، ایک نے ایک پہ سلام کیا، بولو صحیح میرے ساتھ، ایک نے ایک پہ سلام کیا۔ اب عربی میں سلام کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہو تو السلام علیکہ، دو ہو تو السلام علیکما، تین ہوں یا تین سے زیادہ ہوں السلام علیکم۔ اندر رسول ہے، باہر حسن ہے، ایک نے ایک پہ سلام کیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر جب حسن اندر چلے گئے اب تو دو ہو گئے، اب باہر آنے والا ایک پہ کیوں سلام کر رہا ہے؟ یہی کہہ رہا السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ۔ ایک پہ ایک تو بات سمجھ میں آتی، یہ دو ہو گئے، اب جب سلام ہوگا تو دو پہ ہوگا۔ تو میں گزرتے ہوئے ایک پہ سلام کروں، ایک کو چھوڑ دوں، تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے نا، بولو سے۔ تو لہذا یہ تو کائنات کا وہ شہزادہ ہے، توجہ میری طرف، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، چلو لمبی ہو جائے گی بات۔ یہ حسن نے ایک پہ سلام کیا، حسین بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ، اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول، میرا تم پر سلام۔ پھر آگئے علی، اندر ہو گئے تین۔ علی نے بھی آ کر یہی کہا السلام علیکم یا اخی یا رسول اللہ، اے میرے بھائی، اے اللہ کے رسول، میرا تم پر سلام۔ اب یہ علی تو جانتا ہے کہ اندر دو اور بھی ہیں بھی امام، لیکن وہاں پہ سلام نہیں، ٹھیک ہے، ایک پہ سلام، السلام علیکم یا اخی یا رسول اللہ، اے میرے بھائی، اے اللہ کے رسول، میرا آپ پر سلام۔ اب کتنے ہو گئے چادر میں؟ چار، ٹھیک ہوگی بات، بولو صحیح۔ اب آئی بی بی، بہن لوگ کوئی تنگ تو نہیں کھڑے اندر؟ ٹھیک ہے، اب بی بی آ گئی، پانچویں ہے بی بی، یہ سب کو دیکھ رہی ہے، باپ کو بھی اس نے دیکھا ہے چادر میں جاتے ہوئے، حسن کو بھی دیکھا ہے، حسین کو بھی دیکھا ہے، اپنے شوہر علی کو بھی دیکھا ہے۔ اب یہ تو بی بی جا کر سب پر سلام کرتی، یہ بی بی تو کہہ رہی ہے السلام علیکم یا ابتا ہو یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے اللہ کے رسول، میرا تم پر سلام۔ اجازت ہے بات کھول دوں؟ یہ تو ٹھیک ہے نا، یہاں تک جملے ٹھیک ہیں، یا مجھے سمجھا دیں، میں کوئی ضد تو نہیں ہے، سمجھا دیں مجھے، دنیا سمجھا دے۔ ایک پہ ایک سلام، السلام علیکار بھی ہے، دو کے لیے السلام علیکمار بھی ہے، تین یا تین سے زیادہ کے لیے السلام علیکم ہے۔ یہ سب نے ایک پہ توجہ رہے، ایک پہ ہی سلام کیا۔ حسن نے بھی ایک پہ سلام کیا، حسین نے بھی ایک پہ سلام کیا، امیر المومنین نے بھی ایک پہ سلام کیا، سیدہ طاہرہ نے بھی ایک پہ سلام کیا۔ اب جو بات سمجھ میں آتی ہے، جتنے تک حسن باہر تھا، حسن تھا، جب اندر گیا اب حسن حسن نہیں، محمد ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، باہر تھا تو حسن تھا، اندر چونکہ حسن جزو رسول ہے، الحسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ اندر گیا ذات محمد میں، وجود محمد میں حسن ضم ہو گیا، کل کے ساتھ جز مل گیا۔ باہر تھا تو حسین تھا، اندر گیا تو محمد ہو گیا، باہر تھا تو علی گیا، اندر تھا تو محمد ہو گیا، باہر تھی تو سیدہ تھی، اندر گئی تو بضعۃ منی، جزو رسول۔
بن کے توجہ رہے. اسی لیے جب جبریل آیا تو اس کو پوچھنا پڑا یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جبریل کی پہچان میں نہ آئے، مولوی کی پہچان میں کیسے آئیں گے کہ حسن کیا ہے، حسین کیا ہے؟ زین العابدین. ایک وجہ یہ سمجھ میں آ گئی، توجہ میری طرف. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ چادر تطہیر میں دیکھو آیا جبریل یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اسے نہیں پتا کہ چکی کس کی پیستا تھا، اس کو نہیں پتا کہ پینگا کس کا ہلاتا تھا. جو ہے چلو میں ایک اور آسان، ایک یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جب کسی کو خوش کرنا ہونا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی محبوب شے کا ذکر چھیڑتا ہوں. کسی نے کوئی جانور بھی گھر میں گھوڑا رکھا ہوا ہے، اگر وہ گھوڑا خوبصورت ہے، اچھے نسل کا ہے، آپ اس کی تعریف کرنے لگیں گے، مالک خوش ہوتا ہے، چونکہ وہ گھوڑا اس کو محبوب ہے. بھینس کسی نے رکھی ہوئی ہے، اس کی تعریف شروع کر دو، وہ خوش ہو جائے. توجہ میری طرف ہے، کیونکہ مالک کو وہ محبوب ہے. چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور بولو صحیح میرے ساتھ، یہی ہے نا، یہ قرآن ہے. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جو پوچھ رہا ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، وہ پروردگار تو جانتا ہے کہ اس نے عصا اس کے ہاتھ میں دیا ہے اور عصا کو معجزہ بنایا ہے، تو وہ اللہ جانتا ہے. وہ پوچھ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ رہے پوچھا تو اتنا تھا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، احش بہا علی غنمی، میں اس سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، میں اس سے اپنا خیمہ بناتا ہوں. پوچھا تو تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا کے فضائل موسیٰ کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ عصا کے فضائل موسیٰ کیوں پڑھ رہا ہے کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور شبہ علی غنمی، میں اس سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں. توجہ رہے، اللہ نے دیکھا کہ موسیٰ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موسیٰ کی محبوب شے کا ذکر چھیڑ دو. جبریل بھی جانتا تھا، مگر یہ جانتا تھا یہ محبوب کس کے ہیں، محبوب کس نے، اس لیے پوچھتا یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پھر اللہ نے لمبا چوڑا قصیدہ پڑھا، عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ ان کے قصیدے پڑھے تو عبادت ہے، کوئی اور پڑھے تو بدعت ہے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں مجتبی بنایا ہے، ہم نے انہیں
صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے شجرے کو، جتنے بھی شجرہ پیغمبر میں آتے تھے انبیاء، اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں چن لیا ہے، مجتبی بنایا ہے، وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے اسے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے۔ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے؟ سنو قرآن ہے یہ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اللہ کہتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے، جیسے کلمہ پاک ہے ویسے شجرہ پاک ہے۔ توجہ رہے میرے خیال آپ تھک تو نہیں گئے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رہو۔ الم تر کیفا، یہ قرآن ہے، الم تر کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے، جیسے کلمہ پاک ہے ویسے کوئی شجرہ بھی پاک ہے۔ توجہ ہے، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو تو صحیح، یہ تو تک تو سارے متفق ہو نا، چلو جتوں تک راضی ہو تو تک تو پڑھو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے یہ کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے، بولو تو صحیح۔ اچھا مجھے یہ فقہ کا مسئلہ کسی مولوی سے پوچھ کے بتا دو کہ جس بندے نے یہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بولو تو صحیح۔ ہوں تو جنہیں پڑھے بندے انہوں کافر آکھی جاتے ہیں، لیکن جو اصول توجہ ہے، جو قانون شریعت ہے تجھے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، کافر نجس ہے۔ توجہ کرو سمجھ رہا، کافر نجس ہے۔ کافر کو سارا دن دریا میں غسل دیتے رہو پاک نہیں ہوگا، پاک ہو جائے، سارا دن غسل دیتے رہو پاک نہیں ہوگا۔ اچھا اس کے ساتھ اور بھی اگر مثال دو تو کتے کو بھی سارا دن اگر غسل دو تو پاک نہیں، خنزیر کو سارا دن غسل دیتے رہو پاک ہو جائے گا۔ یہ جو کافر ہے یہ پاک کیسے ہوگا؟ غسل پانی سے یہ پاک نہیں ہوگا، اسے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دو، اسے میرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا لو۔ توجہ رہے، جیسے وہ صفے کتے کے صف میں کھڑا تھا، خنزیر کی صف میں کھڑا تھا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے اسے کتے اور خنزیر کی صف سے نکال کر مسلمان بنا دیا۔ توجہ ہے، نجس العین کی صف میں تھا اور کلمہ طیبہ نے اسے پاک کر دیا، تو معلوم ہوا جو نجس ہو اسے کلمہ پاک کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جن کا کلمہ تھا یہ شجرہ بھی تو انہی کا تھا، کلمہ بھی پاک تھا، خاندان بھی پاک تھا۔ آپ دو چار بندے باقی بندوں کو پریشان کریں۔ یہ قرآن ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے،
یہ نہیں کہا کہ ہم نے شجرے کی مثال کلمے سے دی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے کلمے کی مثال شجرے سے دی ہے، پہلے ہم نے شجرے کو پاک رکھا ہے پھر کلمے کو، کیونکہ جن کا شجرہ ہے انہی کا تو کلمہ ہے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی، اصلھا ثابت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخ آسمان تک بلند ہے۔ چلو یہ جتنے لوگ تشریف فرما ہو، مجھے وہ درخت دکھاؤ جس کی جڑ زمین پہ ہو، شاخ آسمان پہ ہو، ایسا کوئی درخت نہیں۔ اور درخت جو ہے، کسی درخت کو یہ نہیں کہا جاتا یہ طیب درخت۔ چلو میں قرآن کی دوسری آیت پڑھوں۔ اللہ کہتا ہے مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، یہ قرآن ہے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اللہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ سے دی ہے۔ کسی شجرے کو اللہ نے طیبہ کہا ہے، کسی کو خبیثہ کہا ہے، معلوم ہوا کسی کا خاندان پاک ہے، کسی کا خاندان خبیث ہے۔ مجھے شجرہ خبیثہ پہ بحث نہیں کرنی کہ شجرہ خبیثہ کون ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو شجرہ طیبہ سے ٹکرا جائے وہی شجرہ خبیثہ ہے۔ سلامت رہو، جو شجرہ طیبہ سے، بالکل اختصار کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، توجہ رہے۔ جو اللہ کہتے ہیں علم تری کیفا، تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے۔ معلوم ہوا ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے، یہ درخت کا نام نہیں ہے، درخت کوئی بھی خبیث نہیں ہے، کسی درخت کو علم نباتات والے نے خبیث نہیں لکھا، کسی درخت کو طیب نہیں لکھا، کسی درخت کے لیے نہیں کہا۔ توجہ ہے کہ اس کی جڑ زمین پہ ہے، شاخ آسمان پہ ہے۔ لیکن اگر تم شجرہ پہچاننا چاہتے ہو نا وہ کون ہے جس کی جڑ زمین پہ ہے، شاخ آسمان پہ ہے، تو پھر کعبہ جانا پڑے گا، پھر کعبہ جانا پڑے گا۔ کعبہ میں میرا مصطفیٰ کھڑا ہے، علی کو کہتا ہے میرے قریب آ، میرے کندھوں پہ سوار ہو کے بت کو توڑ۔ علی بت توڑ رہا ہے یا پیغمبر پوچھتے ہیں یا علی این بلغت، علی تو کہاں پہنچ گیا؟ مصطفیٰ توجہ علی فرماتے ہیں لو شئت لنلت العرش، اب اگر علی چاہے تو عرش اعظم کو چھو سکتا ہے۔ یہ کعبے میں شجرہ دیکھو جس کی اصل کا نام محمد ہے، فرع کا نام علی ہے۔ بس آج جس کا جھولا برآمد ہونا ہے، یہ کربلا میں اتنا چھوٹا تھا کہ ماں بھی اس کی لاش پہ کہہ رہی تھی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ میرا اصغر، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ میری اپنی قسمت میں تجھے 6 ماہ بھی دودھ نہیں پلا سکتی۔ عزادارو، تاریخ اگر پڑھو تاریخ میں کچھ ظلم ایسے ہیں جو قاتلوں نے بتلائے ہیں مختار کے دربار میں۔ جب منہال گیا ہے امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کے لیے، زیارت کر رہا ہے، امام نے پوچھا منہال کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے میں ہمارا محب ہے مختار، اس کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ گن گن کے آپ کے قاتلوں سے بدلے لے رہا ہے۔ جب کہا نا گن گن کے بدلے لے رہا ہے، میرے امام نے پہلا سوال کیا کیا مختار کے دربار میں ہرمل پکڑا گیا ہے؟ جب کہا نا کیا مختار کے دربار میں ہرمل پکڑا گیا ہے؟ یہ منہال دے کے کہتے ہیں مولا آپ نے علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا،
آپ نے قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اصغر کے قاتل کا کیوں پوچھا ہے؟ دیکھیں فرماتے اکبر گیا ہے تو گھوڑے پہ چڑھ کے گیا ہے، قاسم گیا ہے تو زین پہ سوار ہو کے گیا ہے، میرا اصغر تو ابھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ بس عزادارو یہ منحال کہتا ہے، میں جب واپس آیا میں سیدھا مختار کے دربار میں گیا، میں نے مختار کو سلام کیا اور مختار سے میں باتیں کر رہا تھا، جب اتنے میں دربار میں شور ہوا ہرملہ پکڑا گیا ہے۔ جب شور ہوا نا ہرملہ پکڑا گیا ہے، میری چیخ نکل گئی رو کے، جب میں نے چیخ نکلی تو مختار کہتا ہے تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، میں نے دشمن آل رسول کو گرفتار کیا ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے تو نے تو دشمن کو گرفتار کیا، مگر یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ آج بھی میرا چوتھا امام اس کے ظلم کو سن کے خون رو رہا ہے، اس کے ظلموں کو یاد کر کے خون رو رہا ہے۔ بس عزادارو مختار کے سامنے اسے جکڑ کے لایا گیا، مختار کہتا ہے جلدی بتا تو نے کون سا ظلم کیا ہے؟ اب یہ اتنا بڑا ظالم ہے، دیکھ کے کہتے ہیں مختار قتل کر لے ظلم نہ پوچھ، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ عزادارو یہ کہتا ہے نہیں ظلم تجھ سے پوچھا جائے گا تو بتا۔ دیکھ کے کہتے ہیں 7 تیر تھے، 4 بیکار ہو گئے، 3 تیر وہ تھے جو اتنے کار آمد ہوئے کہ پہلا تیر میں نے عباس کے پہلو پہ مارا، عباس گھوڑے کی زین سے نیچے آئے، دوسرا تیر دیکھتا مختار سن رہا ہے تو کہتا ہے دوسرا تیر، دیکھ کے کہتا ہے دوسرا تیر جب حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے ہیں نا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تیر ماروں، صرف مجھے پیشانی نظر آئی، میں نے پیشانی پہ تیر مارا، مرتجز کی زین پہ زہرا کا لال ڈگمگایا اور کہا تیسرا، دیکھ کے کہتے ہیں مختار نہ پوچھ، قتل کر دے، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ دیکھ کے کہتا ہے نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ دیکھ کے کہتا ہے تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا، زہر سے بجھا ہوا تیر جب میں نے مارا ہے نا شہزادہ علی اصغر کی طرف، تیر بڑا تھا گلا، سمجھنا میری بات کو، تیر بڑا تھا۔ یہ مختار کے دربار میں ہرمل کہہ رہا ہے تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا، میں نے مارنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ جب میں نے تیر گرا ہے نا، میں نے سوچا کہ تیر گرا ہے، اتنے میں عمر سعد نے مجھے کہا کہ تیر تیرا کیوں گرتا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے اچانک میری نگاہ خیمہ گاہ کی طرف چلی گئی، میں نے دیکھا ایک مستور ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے اور ملعون میرا سیدوں سے آخری رشتہ، میرے اصغر کو تیر نہ مار۔ عزادارو جب کربلا کے میدان میں بطول کے بیٹے نے پہلا استغاثہ بلند کیا ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، یہ اعلان تاریخ مقتل کہتی ہے علی اصغر نے پیٹھے میں سنا۔ دوسرا اعلان ہوا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ جب یہ آواز حسین کی آئی تو علی اصغر نے پیٹھے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ پھر تیسرا استغاثہ بلند ہوا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو بطول کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ بس یہ سننا تھا تو علی اصغر نے کونیوں کے بل چلنا شروع کیا، قورام ہوا، حسین آئے، کہا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے مر گیا ہے؟ کہا نہیں، جب سے آپ نے استغاثہ کیا ہے علی اصغر نے پینگا چھوڑ دیا۔ عزادارو بطول کے بیٹے نے علی اصغر کو اٹھایا، علی اصغر کو اٹھا کے خیمہ گاہ میں جناب رباب کے خیمے میں بی بی زینب عالیہ بھی ساتھ ہیں، حسین بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھ کر میرے مظلوم کربلا نے جو جملہ کہا نا، رونے کے لیے جملے ہوتے ہیں، عزادارو جب میرے آقا نے جملہ کہا نا، دیکھ کے کہا رباب ہر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے، تو
بھی اپنے بیٹے کو تیار کر لے تاکہ تیری حسرت پوری ہو جائے۔ بی بی نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے زہرا کا لال اگر گستاخی نہ سمجھے ایک لمحے کے لیے میرا خیمہ چھوڑ دے، میں نے اصغر کو تیار کرنا ہے۔ بس عزادر و حسین نے خیمہ چھوڑا۔ بی بی عالیہ کی طرف عرض کی کہ عالیہ اگر تو بھی ناراض نہ ہو تو میرا خیمہ چھوڑ دے۔ جب عالیہ نے بھی خیمہ چھوڑا، سارے خیمہ چھوڑ گئے۔ بی بی فضہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ جناب رباب نے اصغر کو ریت پہ لٹایا، لٹا کے اپنے سر سے چادر ہٹائی، چادر ہٹا کے کہتی ہے میرے دودھ کی لاج رکھنا، تیری زندگی میں حسین زخمی نہ ہو جائے، تیری زندگی میں حسین کو زخم نہ لگے، کیونکہ اکبر جب تک زندہ تھا حسین زخمی نہیں ہوئے۔ بس عزادارو تیار کیا، بس وقت زیادہ ہوگا، تیار کیا شہزادے کو، امام مظلوم کربلا لے کے چلے مقتل کی طرف۔ اب یہ مقتل کی طرف میرے مولا کا جانا تھا یا رباب نے قدموں پہ ہاتھ رکھا؟ دیکھ کے کہتے ہیں بطول کا بیٹا مجھے اجازت ہے میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو کے اصغر کی جنگ دیکھ لوں؟ بس عزادارو ادھر بی بی کھڑی ہوئی، حسین اصغر کو لے کے مقتل کی طرف چلے۔ بس دو جملے سنو، اصغر کو لے کے مقتل کی طرف چلے، ادھر اس ملعون نے حکم دیا حرملہ کو، حرملہ نے 6 شعبہ تیر چلایا، ادھر تیر کا چلنا تھا ذبحوا من اذن الی اذن۔ روایت یہی ہے کہ ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر زخمی ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ بس عزادارو جب ذبح ہوا ہے نا، مظلوم کربلا نے اس اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیٹے کو اٹھا کے خیمہ گاہ کی طرف لائے تاکہ میں اصغر کی لاش کو چھپا سکوں۔ بس عزادارو جب لائے تھے، ایک منٹ جملہ سننا، جب لائے تھے علی اصغر کو، امام مظلوم کربلا تلوار سے قبر کو کھودنا شروع کیا، کہا رباب میری مدد کر، میں قبر کھودنا چاہتی ہوں۔ بی بی کہتی ہے مولا تیرے نانا کی شریعت یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹوں کی قبریں بنائے، اللہ جانے بطول کا بیٹا اجڑ کتنا گیا کہ اصغر کی قبر خود بنا رہا ہے۔ یا حسین